لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق من حسن العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس عظیم الشان مبارک دن، مبارک مہینہ دنوں کے اعتبار سے دیکھے تو جمعے کا دن سارا دنوں کا سردار، سید الایام، اور مہینے کے اعتبار سے دیکھے تو ربیع کا مہینہ، بہار کا مہینہ، ربیع الاول، وہ مبارک مہینہ اور وہ مبارک دن اللہ نے ہمیں نصیب کیا، اور اس مبارک مجلس میں بیٹھنے اور سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت تک اسی طریقے سے دین کی اہم مجالس میں بیٹھنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا جس کے صدقے میں وہ آقا سردار، دونوں جہاں کے سردار، ہمارے آخری نبی، خاتم النبیین و امام المرسلین و سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں بہت
ہم سب آج خوش ہیں اس معنی کر کے کہ اس مبارک ایام میں اللہ رب العزت نے دونوں جہاں کے سردار کو ہمارے لیے آخری نبی بنا کر تمام انبیاء کے امام بنا کر بھیجا تھا، اور اسی مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا بھی لیا، اور کئی روایات ہیں اس میں۔ تو میرے عزیزو، ہم نے گزشتہ جمعے کو تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے ان قرآنی آیات کی نقوش اور احادیث سیرت کو سامنے رکھ کر کچھ اہم اور ضروری چیز کو پیش کیا تھا۔ اور الحمدللہ آپ لوگوں نے غور و توجہ کے ساتھ اسے سنا اور ایک حد تک کوشش بھی کی کہ اپنی زندگی میں وہی انقلاب، وہی نبی کی سنت، وہی نبی کا طریقہ کو اپنا کر اپنی آخرت کو بنا لیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام کیا تھا؟ کیونکہ میں پیدائش سے لے کر، خاندان سے لے کر ساری چیز میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اللہ کے نبی کس خاندان سے آتے ہیں، آپ کا نسب، آپ کا حسب کیا ہے۔ آپ کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے جو میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ تھا۔ یہاں تک کا سلسلہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہاں عوام تو ہے ہی ہیں، علماء کی بھی کثیر تعداد بیٹھی ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ توجہ فرمائیں کہ یہ جو نسب نامہ ہے یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ کیا ہے؟ کہاں تک؟ عدنان تک، محمد بن عبداللہ سے عدنان تک کا نسب نامہ صحیح سند سے اجماع امت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے سلسلہ والدہ ماجد کا بھی موجود ہے، اور جو آدم علیہ السلام تک لے کر جاتے ہیں اس میں اختلاف ہے، لہذا ہم اس کو ترک کرتے ہیں۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے جو آپ کا نسب چلا وہ محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تک۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب جمع ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ یہ تھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف۔ دلائل ابو نعیم میں بھی مرفوعاً یہ روایت ہے، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں مشرق و مغرب پھرا۔ کون؟ ارے بھائی بولو نا، کون فرماتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، جلیل القدر،
فرشتے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کے مشرق و مغرب، جدھر سورج نکلتا ہو جدھر سے اور جدھر ڈوب جاتا ہو، فرمایا کہ میں نے پھرا گھوما ہے مگر بنی ہاشم سے افضل کوئی خاندان نہیں دیکھا، یعنی جس خاندان سے ہمارے نبی آتے ہیں وہ خاندان، گواہی کون دے رہے اس خاندان کی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو منٹوں اور سیکنڈ میں دنیا کی سیر کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ دلائل ابو نعیم میں لکھا ہے، مرفوعاً روایت کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام دنیا کے مشرق و مغرب گھومے، لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی ہاشم جس خاندان سے آتے اس افضل خاندان میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ مواہب میں بھی لکھا ہے ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات ظہور ہے وہ بھی روایت ہے، جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کے وقت آپ کی پیدائش، کس وقت؟ صبح صادق، صبح کی روشنی جس وقت سورج نکلتا ہے، توجہ دیں، غور سے سنیں، بہت سے حضرات ٹیکا لگائیں، وہ ٹیکا نہ لگائیں تاکہ آپ کو ذہن میں یہ تمام چیزیں، ہمارے نبی کی زندگی اگر ہمارے ذہن میں نہ ہو اور پھر ہم عمل کیسے کریں گے اور امت تک کیسے اسے پہنچائیں گے؟ تو میرے عزیزوں، تو فرمایا کہ جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی روشنی ہوتی ہے جس کے بعد اندھیرا نہیں ہوتا، روشنی اٹھتی ہی چلی جاتی ہے، سرخ جو آفتاب جو طلوع آفتاب سے پہلے نمودار ہوتی ہے، سیرت مصطفیٰ میں بھی لکھا ہے اس کی پوری تفصیل، لہذا یہاں بتانا یہ ہے کہ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت خوشخبری دیتے ہوئے اس طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع قریب ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے، جن کو مؤرخین کی اصطلاح میں ارہاصات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ارہاصات کہا جاتا ہے۔ بہت سے جمل ایسے ہیں، جملے آپ سن رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں نے اس کی وضاحت کر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن شریف میں تھے تو ایسا خوبصورت حمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ بچہ جب میرے پیٹ میں تھا، حمل مستقر ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی، جب پیٹ میں تھے اللہ کے نبی اسی وقت خبر ملی، کس کو؟ حضرت آمنہ کو۔ حضرت آمنہ کون ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے، والدہ ماجدہ۔ فرمایا کہ یوں دعا کرنا کہ میں ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کا نام محمد رکھنا۔ خواب میں کیا بتایا گیا؟ میں اس کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کا نام کیا ہے؟ محمد رکھنا۔ سیرت ابن حشام میں بھی یہ لکھا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل میں رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس کو شہر بصرہ علاقہ شام کے محلات کے ان کے سامنے آئے۔ یہ بھی سیرت ابن حشام میں تفصیل ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل میں نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سبک اور سہل ہو، یعنی آسان حمل ایسا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔
جیسے اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور ان کے تشریف لانے کے ساتھ ساتھ، تشریف آوری کے ساتھ ساتھ بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ اس میں ایک واقعہ فیل کا بھی ذکر ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، میں اس واقعے کو تفصیل سے دوسرے وقت بیان کروں گا، کیونکہ یہ موضوع سے ہٹ جائے گا، کیوں اسی واقعہ میں اسی وقت پیش آیا تھا، لیکن اس کی واقعہ قرآن کی تفسیر کے ساتھ، جو عشاء کے بعد قرآن کی تفسیر ہوگی اس کے اندر بیان کی جائے گی، یا آئندہ ہفتوں میں اس کو۔ الغرض، مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل 20 اپریل 571 میں پیش آیا، جس سے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد ہوئی۔ اللہ کی نبی کی پیدائش کب ہوئی؟ جو سوتے ہیں اسے اٹھا دیں، آجو بازو دیکھتے رہے۔ 570 میں ایک سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ یہ بیسک چیزیں، اہم چیزیں جو ہوتی ہیں اس امت کو معلوم نہیں، گھنٹے گھنٹے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے علماء ناراض نہ ہوں، علماء بہت سارے چیزیں، وہی سنی ہوئی چیزیں بولتے رہتے ہیں، لیکن یہ اہم چیزیں، باریک چیزیں جو سیرت اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملتی ہیں، ہمیں اسے بیان نہیں کرتے۔ امت کو کیسے معلوم ہوگا؟ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال کے بعد ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اور دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ رہا، یعنی 1200 سال۔ کتنے سال؟ ارے بھائی بولو نا، 1200 سال۔ 1200 سال کا فاصلہ ہوا۔ نوح سے ابراہیم تک 1142 سال کا فاصلہ ہوا۔ یاد رکھنا کتنا ہوا؟ نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو فاصلہ ہوا آنے کا 1142 سال۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 40 پہ 2۔ حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کا 565 سال کا فاصلہ رہا۔ 560 پہ 5، 65 بولے تو نہیں سمجھ میں آتا ہمارے آندھرے والے کو۔ 60 پہ 5، 60 پہ 8، 60 پہ 9، ہے نا؟ سمجھ میں آتا نا؟ سر ہلا رہے، جیب ہلاؤ چھوٹا سا ہے تو وزن کا کو ہلا رہے، سمجھ میں آتا نہیں آتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 569 سال کا فرق۔ اب 69 کو بتاتا ہوں، 60 پر 9 کتنا؟ 60 پر 560 پر 9 سال کا فاصلہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1336 کتنا؟ داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو فاصلہ رہا وہ 1356 رہا سال، یعنی 50 پر 6، 56۔ 1350 پر 6 سال کا فاصلہ رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم النبیین والمرسلین، امام الانبیاء، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فاصلہ رہا وہ کتنا رہا؟ ارے بولو نا، 600 سال کا فاصلہ گزرا۔ کتنا گزرا؟
600 سال کا فاصلہ. اس حساب سے حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5432 سال ہوئے. کتنے ہوئے؟ 5400. ہاں ماشاء اللہ 432 یعنی 30 پر 2. یاد رکھیں گے آدم علیہ السلام پہلے نبی ہمارے اور سب سے آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا فاصلہ رہا؟ 5430 پر 2 32 سال. یاد رکھیں گے ہمارے نبی اور آدم علیہ السلام کا فاصلہ. سنے نہیں کبھی؟ نہیں سنیں گے. یہ سب سیرت کے اندر احادیث میں موجود ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں یہاں ہمارے بچوں کو داخل کرو، عالم بناؤ، حافظ بناؤ، مفتیاں بناؤ، تاکہ معلوم ہو ان کو علم کیا ہے، ہمارے نبی کی زندگی کیسے تھی. آج ہم پڑھانے کے لیے تیار نہیں، پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور پڑھانے اور پڑھنے والوں کی نصرت کے لیے تیار نہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. بھائی آمین بولو نا. میٹھا کھلا کے بولنا پڑتا ہے کیا؟ آواز نکلتی نہیں ہے. آمین بولو. ہمارے مدر بھائی میٹھا لا کے رکھیں، گلے سوکھ جائے تو میٹھا کھلا دیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مشہور قول کے موافق کتنے 40 کم 1000 سال ہوئی. کتنے سال؟ 1000. یعنی کیسے حساب ڈالیں گے؟ 900. 1000 میں 40 کم کر دے کتنا ہوتا؟ 60. 960 برس. کن کی عمر؟ یاد رکھو حضرت آدم علیہ السلام کی مشہور قول کے مطابق، کئی اقوال ہیں تو مشہور قول کے مطابق کتنے سال ہوئے؟ 960 سال. 60. اس لیے آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 سال بعد یعنی 7ویں ہزار میں حضرت خاتم النبیین والمرسلین رونق افروز ہوئے اس عالم. تقریباً 6000 سال بعد یعنی 7ویں ہزار سال میں اللہ کے نبی خاتم النبیین والمرسلین، اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے. تو اللہ کے نبی آخری نبی، یہاں مہر لگ گئی، خاتم مہر اسٹاپ ہو گیا. اب گاڑی آگے نہیں جا سکتی. کس کا؟ اب سلسلہ انبیاء کا آگے نہیں بڑھ سکتا. اس میں ایک پوائنٹ میں پہلے کبھی بتا چکا پچھلے سال یا گزشتہ سے گزشتہ کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کیوں نہیں رہے دنیا میں. آپ کے 3 اولاد، پورے 7 میں سے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے. کتنے ہوئے؟ 7 میں سے 4 بیٹیاں جو محفوظ رہیں الحمدللہ، لیکن 3 جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی چلے گئے. کیوں اللہ نے بلا لیا بچپن میں؟ تمہارا زمین ہے، تمہارے گزر جانے کے بعد تمہاری زمین کس کا نام ہوتا ہے؟ بولا نا. ارے بولو نا، بولتے نہیں ہے، سب کو معلوم ہے. بیٹے کا نام نہیں ہوتا کیا؟ کون وارث بنتا ہے؟ کون وارث بنتا ہے؟ وارث کون بنتا ہے؟ بیٹا بنتا ہے. تو بیٹا بنتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچپن میں ان کے بیٹے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قبول کر لیا. کیوں؟ اب یہاں مہر لگانا تھا. کیا وراثت کسی کو نہیں ملے گی؟ اگر ہوتے، پوائنٹ کی چیز بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی پتہ نہیں، اوپر سے جا رہی. بہرحال میں اس پر دوسرے وقت بات کرتا ہوں. لگ رہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ ایسا ویسا کر رہے ہیں.
اس لیے موٹی موٹی چیزیں آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں۔ الغرض ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ بروز دوشنبہ کو دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن آیا۔ کیا دن آیا؟ خوشگوار دن آیا۔ 12 ارے بولو نا، ماہ ربیع اول کی 12 تاریخ کو۔ اس میں کئی روایات، بہت سے اضافی روایات ہے نا، 7 9 وغیرہ 11، لیکن جو مشہور اور صحیح قول کے مطابق حضرت مولانا شفیع صاحب عثمانی مفتی اعظم پڑوسی ملک کے بہت جلیل القدر عالم گزرے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے لکھا ہے کہ زیادہ تر صحیح قول کے مطابق یہی ہے، کیا ہے؟ 12 ربیع الاول، علماء ائمہ کا اتفاق ہے۔ وہ دن کون سا تھا جس دن اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے؟ ارے بولو نا، کوئی بتائیں گے؟ ماشاءاللہ، پیر کا دن۔ کون سا دن؟ کون سا دن؟ پیر کس کو بولتے ہیں؟ جس کو دوسرے زبان سوموار بولتے ہیں، پیر بولتے ہیں نا، منڈے، ہاں انگلش بولے تو ترنت سمجھ میں آتا ہے، ہمارے اردو اور ہمارے عربی سمجھ میں نہیں آتا ہماری زبان میں۔ اچھا، الغرض پیر کے دن ایک ایسی روشنی چمکی کہ پورے عالم کو چمکا دیا، پورے عالم کو نہیں، پورے عالم کو۔ عالم کو عالم اور ایک عالم میں بتا چکا اس سے پہلے تلوی سے۔ ایک ہے عالم، عالم بولے تو دنیا، جہان، عالم بولے تو جاننے والا، سمجھ میں آیا؟ تو عالم بولے تو سمجھ جانا، جانکاری رکھنے والا، علم رکھنے والا، عالم بعمل، عمل والا۔ خیر، عالم دنیا، ایسا رونق، ایسی چمک ہوا، یہ سورج کی روشنی کوئی کام کی نہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اپنا سر رکھے، کس کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں رکھی ہیں؟ گود۔ اور کہتی ہیں کبھی میں دیکھتی ہوں، کہاں؟ چاند کی طرف چمکتا ہوا، چاند و سورج کی طرف دیکھتی ہوں، اور کبھی میں دیکھتی ہوں اللہ کے نبی کو، تو مجھے اندازہ بھی نہیں ہوتا کون سے زیادہ، بلکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی جو چمک تھی، آنے کی جو رونق تھی، اور جو چہرے کی چمک تھی، وہ سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی۔ ایسا چمکتا ہوا ستارہ اور چاند بے نور ہے، اللہ نے وہ ہمیں نبی عطا کیا۔ اللہ ہم سب کی کیا ہے سنتوں کو زندہ کرنے والے بنائے۔ ارے آمین بولو۔ اب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو جدھر دیکھتے ہیں اندھیرا ہی اندھیرا۔ کیا مطلب؟ بت پرستی ہے، ظلم ہے، شرک ہے، دھوکہ ہے، غلاظت سے بھری پڑی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہر طرف کیا ہے؟ ظلمت، اندھیرا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہاں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ کنکریاں کا جو واقعہ ہے اسی وقت پیش آیا تھا۔ بہرحال تو آتش گدا کی جو آگ ہے، جو 1 سال سے پہلے، 1 سال سے کبھی نہ بجھی تھی، وہ خود بخود بجھ گئی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، آنے پر۔ یہ سیرت کے ایک کتاب میں آپ کو ملے گا یہ واقعہ، سیرت مغل پائی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ملے گا۔ خیر، تو گمراہی پھیلی ہوئی تھی ہر طرف،
اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کے بدن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ مشرق و مغرب چمک اٹھا۔ دنیا کے اس کونے اور اس کونے میں کیا ہوا؟ ایک چمک اٹھا۔ اسی طریقے سے قضا فی المواہب یعنی مواہب کی کتاب اس کے اندر پوری روایت ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھ پر سہارا دیتے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے، ماں کے پیٹ سے جب نکلے تو دونوں ہاتھ کو ایسے زمین پر رکھتے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، ارے بولو نا سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ آسمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے حکم دیا کہ مدینہ طیبہ جائیں اور کچھ کھجور لے کر آئے۔ کھجور کی غرض سے کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ ارے بولو نا، مدینہ گئے تھے۔ کہاں سے گئے تھے؟ مکہ سے مدینہ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ کون ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، فادر، سمجھ میں؟ ہاں۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصورت حمل کیا نام حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت وہ حمل میں تھے، مدینہ چلے گئے۔ اتفاق سے ان کی وہیں موت ہو گئی۔ مدینہ اور مکہ کے قریب آپ جائیں گے، اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ بہت سے لوگ گئے بھی ہوں گے۔ جگہ کا نام ہے ابوا۔ کیا ہے بولو؟ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ وہیں پہ کیا نام اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ہاں ابوا جہاں ہے وہاں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال تو اب بچپن میں کون گزر گئے؟ والد تو گزر گئے، ابھی پیٹ میں تھے حمل میں، اور 6 سال کی تقریباً عمر ہوئی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ والدہ ماجدہ کا سایہ بھی چھوٹ گیا۔ ان کی وفات کی ہو گئی اور والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب بات رہی رضاعت کی اور زمانہ طفولیت کی، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے چند روز ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد دولت خدا دار حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوا۔ یہ دولت جو دودھ پلانے کی نصیب ہوئی وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کو ہوئی۔ اور شرفائے عرب ہوتے تھے جو لوگ، ان کی عام عادت ہوتی تھی بچوں کو گاؤں کے اندر بھیج دیں تاکہ صحیح تربیت ہو، صحیح آب و ہوا لگے، آپ کی جسم صحت بھی اچھی رہے۔ تو ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال آپ کی ولادت کے بعد ہوا، ایسا بھی روایت ہے، یہ بھی سن لیں۔ ایک روایت سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کے والد کا انتقال ہوا حضرت عبداللہ کا، لیکن زیادہ تر صحیح روایت سے یہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حمل مبارک میں تھے، حضرت آمینہ کے بطن میں تھے، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس دنیا سے رخصت فرما چکے تھے۔ فرمایا کہ عمر 7 مہینے کی تھی۔ زاد المعاد میں ابن قیم رحمہ اللہ نے اس قول کو مرجوع قرار دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اور خالص عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ عرب کے اندر گاؤں میں بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زبان بھی اچھی سیکھیں، گاؤں کھیڑے کے اندر اور پکڑ بھی ہو اور وہاں کی آب و ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا بیان کرتی ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کو ہمراہ دودھ پلانے کے والے بچوں کی تلاش میں مکہ چلی گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ اس سال قحط تھا اور میری گود میں ایک بچہ تھا،
مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا کہ اس کو کافی ہو سکے، رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا، ہم اس وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے، اور ایک اونٹنی ہمارے پاس سے گزری مگر اس کا بھی دودھ نہ تھا۔ اتفاق ایسا ہوا مکہ کے سفر میں، جس دراز میں گوشت یعنی مکے کے سفر میں تھے، یعنی گدھے پر سوار تھے، وہ بھی اس قدر لاغور دبلا تھا کہ سب کے ساتھ نہ چلا جا سکتا، یعنی اس پر سب سوار نہ ہو سکتے۔ بالآخر مشکل یہ سفر تھا، مکہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی اور یہ سنتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی، کوئی عورت قبول نہیں کرتی، یہ تو یتیم ہے، ہاں ان کے والد گزر چکے ہیں، کیونکہ زیادہ اکرام و انعام کی توقع نہ تھی۔ ادھر حلیمہ سعدیہ کیوں عورت خدمت کے لیے نہیں آتی تھی کہ کون ان کو انعام دے گا، کون ان کی خدمت کرے گا، لہذا دیکھ کر کسی نے اپنے بچہ دینا گوارا نہیں کیا ان کو لینا۔ اور حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے اپنے شوہر سے کہا اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس جائیں، یہی بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو لے چلو، اور شوہر نے منظور کر لیا اور در یتیم کو لے آئے، جس سے حلیمہ سعدیہ اور آمینہ کے گھر میں نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا کہ اس بچے کو ساتھ میں لائے۔ آغوش گود میں آ گئے اور قیام گاہ پر لا کر دودھ پلانے بیٹھی، برکات کا ظہور شروع ہوا اور اس قدر دودھ اترا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھائی بھی جو خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا کہ اس کے تھن سے لبریز بھرے ہوئے میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا۔ اللہ کے نبی کا معجزہ کیسا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن میں تھے، دوسرے عورتوں کے دودھ قبول نہ کیے، حضرت حلیمہ سعدیہ ابھی دودھ پلائی تھی اور ان کی رضائی بھائی کو، اور اتنے میں خبر ملا کہ اس اونٹنی جو خالی تھا اور کمزور تھا اونٹنی، وہ اونٹنی کے تھن میں دودھ لبریز ہو گئے، کیا ہو گیا؟ پھول ہو گیا، بھر گیا بہرحال۔ اب کیا ہوا؟ خدا کا تماش یہ تو دیکھیے کہ اب وہ اتنا تیز چلتا کہ کیا ہے، وہ جو کمزور تھا نا اونٹنی، وہ کمزور تھی، چل بھی نہیں سکتی تھی۔ خدا کا قدرت ایسا ہوا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کہ اللہ کے نبی دودھ بھی پیے اور وہ تر و تازہ ہو گیا اور لے کر چلے۔ اور میں نے اس سے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی کا نام تھا وہ تھا قصوہ، یاد رکھ لیں، اس اونٹنی کا نام تھا جس پہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تھے۔ فرمایا کہ میری بکریاں، اور وہاں جو بکریاں تھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پہاڑی آج بھی موجود ہے، ابھی آپ جائیں گے کبھی اللہ وہاں جانے کی توفیق دے تو ضرور جائیں۔ اللہ کے نبی اس علاقے میں پہاڑی علاقہ ہے جہاں بکریاں بھی چرائے، تقریباً روایت سے 6 مہینے ملتا ہے۔ بہرحال حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی تھی، وہاں چرا کرتی تھی اور دودھ اس سے نکالا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ دیکھیے کہ 2 سال پورے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ 2 سال میں اللہ کے نبی علیہ السلام بولنے لگے اور ہوشیار، ایک دم سمجھدار کیسے ہوتے بچے ویسے ہو گئے تھے 2 سال کی عمر میں، صرف 2 سال کی عمر میں۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سب سے پہلا کلام ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو تھا وہ تھا کون سا کلام؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاہا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا میں نے تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سب سے پہلے آئی۔ وہ کون سا کلمہ تھی؟ وہ کلمہ مبارک تھا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کلمات سب سے پہلے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ چھوڑنے کے وقت پڑھے۔ آج ہمارے بچوں کو ہم کیا سکھاتے ہیں؟ گالیاں گلوچ کیا کیا سکھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نام نہیں سکھاتے، اللہ نہیں سکھاتے، کلمہ نہیں سکھاتے، بلی آ رہا، یہ آ رہا، وہ آ رہا، ایسے سکھاتے، ابھی سکھاتے نہیں سکھاتے، کیا کیا ڈراتے کیسے کیسے بچوں کو، لیکن اللہ کا نام نہیں سکھاتے۔ وہ بچپن سے اسے اللہ سکھانا،
اسے کلمہ سکھانا، اسے سورتیں سکھانا، اسے دعائیں سکھانا، یہ ہمارے اندر جذبہ ہی نہیں۔ تو میرے عزیزوں، تو اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے دودھ چھوڑائی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کلمہ جاری ہوا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کلام سب سے پہلے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا۔ تو میرے عزیزوں، آج تو ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اور آئندہ اور لمبے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پرورش میں ہے؟ ابو طالب کیا ہے؟ ابو طالب کے پھر کے کچھ عمر اللہ کے نبی تقریباً 8 سال 2 مہینے کے قریب ایسے کچھ ہوئے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اسی طرح یہ عبد المطلب کی ساری ذمہ داری آئی۔ اب پورے واقعات تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ، اور میں آگے کے واقعات کو تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن ابھی ایک اعلان ہے، بہت ضروری اعلان ہے، اس کو ہر ایک حضرات کان کھول کر توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج رات 12 بجے سے پہلے تک کا وقت ہے۔ وہ کیا؟ وقف بورڈ کی طرف سے اعلان ہے۔ وقف بورڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ جو پہلے لوگ ہیں اس کے وضاحت کا زیادہ وقت بھی ہو چکا ہے، 2-4 منٹ زیادہ لگے، اس کو کان کھول کے سن لیں۔ آج ہماری مسجدیں، آج ہمارے مدرسے، آج ہمارے اسکول، ہاسپٹل، اسی طریقے سے قبرستان، بہت سے جگہ ہے جو سارے کے سارے جگہ کس کے کنٹرول میں آتے ہیں؟ وقف بورڈ۔ اب وہ وقف بورڈ کا جو ہوتا ہے وہ کسی پہلے کے بادشاہ جو گزرے ہیں وہ دے کر گزر گئے ان کے نام پر، چلو بھائی میں نے اس کے نام پر کر کے چلا گیا، سمجھ میں آئے؟ وہ چیز مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، وہ زمین۔ ابھی اگر دوسرے نمبر پر جو کیا ہے زمین ہے، وہ سب سے زیادہ کس کے پر؟ مسلمانوں کے وقف بورڈ کے پاس۔ اگر ہم اس کے ابھی کیا ہو رہا ہے، گورنمنٹ کیا کرے؟ قانون لائے۔ کیا قانون؟ اس میں مسلمانوں کا حق اور پاور جو ہوگا وہ اپنے ہاتھ میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ میں کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں گیروں کو داخل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں سب ممبر جتنے ذمہ دار ہیں وہ کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ اس میں اس کا کہنا ہے گورنمنٹ کا، اس میں گیر رہے، کون آئے؟ گیر انٹر ہو جائے۔ اب مسجد اور مدرسے سارے چیز کی ذمہ دار گیر ہوں گے اس طریقے سے، اور سرکار کے کنٹرول میں آ جائے اور سرکار اس کو چلائے گی، اور جگہ جگہ کی جو کیا ہے بولتے ہیں اسٹیٹ ہوتا ہے اور کیا نام ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، وہاں کی پولیس اور وہاں کے سارے ضلع کی ذمہ داری آ جائے گی۔ ایسی پابندی لگانا چاہ رہے، ہمارے مالوں کو ہڑپنا چاہ رہے۔ اگر ایسا قانون ہو گیا پاس تو ہمیں قبرستان دوبارہ ملنے کا نام نشان نہیں ملے گا۔ ہمیں کیا ہے شہداء کو اور کیا ہے جو موتے کو کیا ہے دفن کرنا ہے، اسے اس کا جگہ نہیں ملے گا۔ مسجدیں جو سارے گرا دی جائے گی، کہیں گے یہ گورنمنٹ کے اس میں آتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو یہ بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کو مین بات بتاتا ہوں، وہاں سے اعلان ہے تو وہاں کی کمیٹی نے ابھی بل پاس نہیں ہوا، کمیٹی نے کہا ووٹ ڈالو، ہر ایک آدمی کیا کرو؟ ای میل کرو، ای میل کے ذریعے ووٹ ڈالو۔ کتنے لوگ ای میل کرتے ہیں؟ تو اب تک کا 2 کروڑ سے اوپر جا چکا ہے۔ ابھی تک کا کیا نام صبح تک کا 2 کروڑ 14 لاکھ کچھ ہزار تک ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ ووٹنگ ہو چکا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، آج رات لاسٹ ڈیٹ ہے 13 تاریخ 12 بجے سے پہلے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ واٹس ایپ گروپ میں ہر جگہ پھیل رہا ہے، آپ کیا کریں؟ اس کا اسکین کریں اور ای میل کر دیں۔ کچھ نہیں کرنا، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اسکین کیے تو سارا ڈیٹیل آ جائے گا اس میں کہ ہم اس بل کو قبول نہیں کرتے، ہم پسند نہیں کرتے، ہم ریجیکٹ کرتے۔ کیا ہے ریجیکٹ؟ اس بل کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں سارا ڈیٹیل لکھا ہوا آئے گا، آپ کیا کریں گے؟ ایسا آپشن کو دبائیں گے 2 بار، وہ بل ان کے پاس چلا جائے گا۔ تو لاسٹ ڈیٹ 12 بجے تک کا ہے اس رات کا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری، جس کے پاس بھی فون ہے، موبائل ہے، اسمارٹ فون جو بھی ہو، اس پہ کیا ہے جن کو نہیں آتا ہم سے کرائیں، اور جن کو آتا ہے وہ شیئر کریں گروپ میں اور سب کو بتائیں آخری ڈیٹ ہے، تاکہ ہمارا آواز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہنچ جائے۔ اتنے کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی، لیکن ووٹ صرف 2 کروڑ کے۔ سوچنے کی بات ہے، 2 ہی کروڑ مسلمان ہیں یہاں۔ ویسے تو اگر دیکھیں تو 25 سے 30 کروڑ بولتے ہیں، لیکن اگر کیا ہے ان آفیشل دیکھیں تو کم سے کم 40
45 करोड़ की आबादी है मुसलमानों, जिनका आंकड़ा नहीं है, डाटा नहीं है पूरा। ऑर्डर इंटले को कितना डाले, हर एक मोबाइल चलाता है, सोशल मीडिया पे गाने नाच देखता है, लेकिन ये 1 मिनट का काम करने का पैसा नहीं लगता, रुपया नहीं लगता। तो इसलिए ये काम सबकी जिम्मेदारी करेंगे इंशाल्लाह। जिनके पास भी मोबाइल उनको शेयर करें, और हर जगह हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हर जुमा में पिछले 2-3 जुमा से ऐलान हो रहा है गली गली में, और बोला जा रहा है, हर मस्जिदों में स्कैन लगा दिया गया कि वहां से स्कैन करें। इसका ख्याल रखें, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी, हर एक ईमान वालों की जिम्मेदारी, वरना हमारे सारे चीज लुट जाएंगे, फिर कहेंगे हमें मालूम नहीं, बताया नहीं किसी ने। इसलिए इस काम को मालूम, जिसको मालूम है उससे पूछ कर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सीरत के मुताबिक क्या अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने इस्लाम की किलों को और उसकी हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। और दुश्मन जो नाश क्या है साजिशें कर रहे हैं मदरसों को मिटाने और मस्जिदों को मिटाने के लिए, अल्लाह ताला उनकी साजिशों को नाकाम फरमाए और अहले हक की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो हज़रात सुन्नत से बाकी सुन्नत